اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے تو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کو آج وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو آج کے سیشن میں میں چاہوں گا کہ ہم نے کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کے اوپر، تو اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ سم اپ کر دیں۔ پہلی بات تو یہ کریں۔ اس کے بعد انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھنا تھا انٹر پرسنل کمیونیکیشن۔ تو انٹر پرسنل کمیونیکیشن کو وائنڈ اپ کریں، اس کے بعد چلیں انٹر پرسنل کمیونیکیشن کی طرف۔ یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ مدعا ہے۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے جو بات ہم کریں گے وہ جو زیر بحث آتی ہے، اس کے اندر ہم بات کریں گے، صرف لاسٹ ٹاپک رہ گیا تھا انٹر پرسنل کمیونیکیشن کا، اور وہ ہے ڈٹرمنٹس آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن۔ تو انٹر پرسنل کمیونیکیشن کے ڈٹرمنٹ صرف جو ہے وہی زیر بحث ہم نے لانے تھے، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا ذہن میں یہ لانا چاہیے کہ ہمارا یہ چیپٹر کس طرح سے بریک ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے چیپٹر کیسے بریک ہوا ہے۔ تو چیپٹر کی بریک میں انٹر پرسنل کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہے، پھر انٹر پرسنل کا ہے، اور پھر تھنکنگ پروسیس کا ہے۔ ہم انٹر پرسنل کمیونیکیشن پہ 2 دن سے کام کر رہے ہیں، آج ہم اسے کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں انٹر پرسنل کمیونیکیشن کی طرف یہاں پہ۔ تو انٹر پرسنل کمیونیکیشن میں کیا کیا تھا، اس کی امپورٹنس پہ بات کی تھی، اس کی ٹائپ سے بات کی تھی، اس کے انگریڈینٹ سے بات کل مکمل کی تھی، اس کے ABC ایکسپیکٹیشنز، پرسیپشن، ایٹیٹیوڈ پہ بات ہوئی تھی۔ آج ہم بات کرتے ہیں ڈٹرمنٹس آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن۔ ڈٹرمنٹس وہ عناصر ہوتے ہیں، ڈٹرمنٹس وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس پر کمیونیکیشن بیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ فیکٹر ہیں جس پر انٹر پرسنل کمیونیکیشن بیس کرتی ہے، یہ وہ عناصر ہیں جس پر کہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن ڈپینڈ کرتی ہے، یا جس کی بنیاد پر انٹر پرسنل کمیونیکیشن آگے چلتی ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ ہمیں جو ہے 5 چیزوں میں دیکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے لینس، پرسپیکٹو۔ دیکھیے، آپ دنیا کو اپنے لینس سے دیکھتے ہیں، میں دنیا کو اپنے لینس سے دیکھتا ہوں، یعنی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کو پرسپیکٹو کہتے ہیں، اس کو پرسپیکٹو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ کہیں کہ سر یہ آپ کے گلاسز ہیں، میرے اپنے گلاسز نہیں۔ نظر سے مراد ہے اپنا ویو پوائنٹ، اپنا نقطۂ نظر۔ تو ہر انسان دنیا کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرسپیکٹو، اس کو کہتے ہیں پرسپیکٹو۔ دوسری طرف ایک چیز ہے کہ بہت چیز میٹر کرتی ہے کہ انسان کی اپنی سیلف اسٹیم کیا ہے۔ سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس قابل سمجھتا ہے، وہ کس قابل سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کے لیے ورتھ کیا ہے، اسی دنیا کے لیے ورتھ کیا ہے۔ اور یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ انسان جب بات کرتا ہے اپنے ساتھ تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر کتنا اعتماد ہے، وہ اپنے اوپر کتنا ٹرسٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن ہم ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ پرسپیکٹو یا نقطۂ نظر کو علیحدہ دیکھیں گے، سیلف اسٹیم کو علیحدہ دیکھیں گے۔ پھر سیلف اسرٹیونیس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اخلاقی قدریں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سوچ عطا کی ہے، تو آپ اپنی اس سوچ پر کتنا کاربند رہتے ہیں، کتنا عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، کیونکہ باتوں کے شعر بہت زیادہ ہیں دنیا میں، اور عمل کے شعر بہت کم ہیں۔ اور پھر ایک چیز آ جاتی ہے ٹائپس آف پرسنالٹی۔ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کی شخصیات کی ایک کلاسیفیکیشن ہے، کوئی زیادہ بولتا ہے، کوئی کم گو ہے، کوئی لاجیکل ہے، تو ہر ایک کے اپنا اپنا ایک پرسنالٹی سٹائل ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ فیکٹر ہیں جس پر آپ کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن بیس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرتے ہیں نقطۂ نظر پہ بات۔ ایک ہی بات کو 2 الگ نقطۂ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے میرے نزدیک ایک ایٹیچیوڈ ہے اور آپ کے نزدیک ہے ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہے ایک ہی چیز کے متعلق، اور وہ ہے ٹوائے شاپ، ٹوائز کا شاپ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹوائز ہے نا، یہ بچوں کی مینٹل گروتھ کرتے ہیں۔
مثال کے طور پہ اگر آپ پوچھیں کہ سر آپ نے کار چلانی کب شروع کی، تو میں کہوں گا میں نے کار چلانی شروع کی جب میری عمر 6 ماہ کی تھی۔ سر وہ کیسے؟ بھئی مجھے گھر والوں نے ایک ٹوائے کار لا کے دی، تو میں نے اسے چلانا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کار کا ایک ہورائزن ہوتا ہے، کار کا ایک حجم ہوتا ہے، اور اس کو اتنا رستہ چاہیے ہوتا ہے جتنی وہ چوڑی ہے۔ تو لرننگ تو شروع ہو گئی۔ پھر جب زیادہ جذباتی ہوئے گھر والوں نے، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ چابی والی یعنی کہ موشن والی کار لے دی۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی طاقت زیادہ ہوگی، فورس ہوگی، گاڑی اتنی تیز چلے گی، کہ چابی جب تیز بڑی ہوتی تیز ہوتی۔ پھر انہوں نے سیل والی کار لے دی جو ریموٹ تھی، تو وہ پھر لیفٹ اور رائٹ موو کرتی تھی۔ اب اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ موو کرنے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ گاڑی جو ہے وہ کیسے ریورس ہوتی ہے، کیسے آگے چلتی، تو ایک لرننگ تو شروع ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ٹرائی سائیکل چلائی، میں نے سائیکل چلائی، بائک چلائی، تو اس طرح انسان کی ایک لرننگ ہوتی۔ تو میرے نزدیک ٹوائز لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی مینٹل گروتھ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا سوچنے کا انداز ہے۔ تو میرے نزدیک ٹوائے شاپ ایک بلیسنگ ہے۔ لیکن ایک دوسرا انسان ہے، وہ سوچتا ہے کہ ٹوائز بچوں کو کرپٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹوائز جو ہیں بچوں کو کرپٹ دیتے ہیں، ان کے مائنڈ کو تباہ کر دیتے ہیں، اور جتنی ورس عادات ہیں انہیں ٹوائز سے پڑتی ہیں، جیسے لڑائی، کلیشن کوپ، ریوالور، سورڈ، تو جو چیزیں ہیں، تلوار زنی، یہ سب یہاں سے بچہ سیکھتا ہے۔ تو اس کے نزدیک دنیا کی ورس ترین پلیس جو ہے، دیٹ از دا ایول پلیسز میں سے جو پلیس ہے وہ ٹوائے شاپ ہے۔ تو دیکھیے ہے تو وہ ٹوائے شاپ ہی، لیکن نقطۂ نظر بدلنے سے، پرسپیکٹو بدلنے سے، ایک انسان کے نزدیک وہ ایک جادوگری ہے، وہ لرننگ ہے، وہ ٹریننگ سینٹر ہے، اور دوسرے کے نزدیک وہ برائیوں کا گڑھ ہے، اور وہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ ہے سوچنے کا انداز۔ جب انداز بدلے گا تو بات بھی بدل جائے گی۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا پاز لیتے ہیں۔ جی آپ کے خیال میں دینا چاہیے؟ ایسے تو یوں ہی کریں گے، یوں ہی کریں گے، انہوں نے کہا عید پہ عید دے دیں گے آپ کو، بس بات ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں، ایسے تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ نہیں ایسی نہیں بات ہے، یہ ہمیں بس آئے، یہ جو دے رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، چھوڑو بات، انہیں کو گھر میں نہیں ہے خوش۔ عید پہ آنا بس، خیر کوئی عید پہ آنا۔ اب لیکچر چھوڑ کے تو باہر نہیں آ سکتا، لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا بچوں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جناب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب جو بات ہے پرسپیکٹو کی، اس کے اندر ایک بات تو یہ آ گئی کہ جناب یہ ایک معاملہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک معاملہ آ جاتا ہے کہ پرسپیکٹو مختلف ہونے سے سوچ بدل جاتی۔ جیسے ان کو یہی ٹرنکس 4 نظر آ رہے ہیں، اور ان کو وہی ٹرنکس 2 نظر آ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے ہر بندے کا پرسپیکٹو دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، اور وہ اسی طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے اپنے لینس سے۔ اب اگر آپ سے ایک سوال پوچھا جائے، 2 individuals observe the same thing at the same time yet take it differently, the factor responsible for their different perceptions are related with، جی شاباش، 2 انسان ہیں، وہ ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر مین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ شاباش، جی سب بچوں نے ٹھیک کہا کہ یہ پرسیورز کا معاملہ ہے، کہ ایک پرسیور دوسرے سے مختلف انداز سے بات کر، بالکل کریکٹ ہو گیا جی۔ دوسری طرف سوال کرتے ہیں آپ کے ساتھ سیلف اسٹیم۔ سیلف اسٹیم جو ہے کیا چیز ہے؟ سیلف اسٹیم ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو کیا جانتا ہے۔ We measure our value, how we perceive our value to the
वर्ड एंड वर्थ वी हैव, कि दुनिया के मामले में हमारी वर्थ, हकीकी वर्थ क्या है। एक इंसान जो ज़र्फ रखता है और कुछ कर रहा है, कुछ अचीव किया है, यकीनी तौर पे वो सोचेगा कि दुनिया के मामले में मेरी वर्थ ठीक ठाक है, मेरी वर्थ को कुछ नहीं हुआ, आई एम अ वैल्यूएबल पर्सन। लेकिन एक बंदा अरसा 5 साल से जॉब नहीं है, हालात इस तरह के हैं, घर होता है तो वालिदैन पूछते हैं कि जनाब जो है आप जो है वो जो है आपकी वर्थ जो है, या आप जॉबलेस हैं तो दुनिया में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, आप जाते हैं वो आपको किक मार के घर भेज देते हैं, घर जाते हैं घर वाले किक मार के आपको बाहर भेज देते हैं, तो थोड़े दिनों में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो शफल कर जाएगा। आपको लगेगा आपकी दुनिया में कोई हकीकत नहीं है, आपकी दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आपको अपनी वर्थ जो है वो बिल्कुल कम लगेगी, ना होने के बाद लगेगी। ठीक होगी बात? अच्छा, तो एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है, मेरे वॉलेट में से ले लेंगे। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था बच्चों कि एक तरफ तो बात ये आ गई कि जो है एक हमारी है सेल्फ अस्टीम और एक है पर्सपेक्टिव। तो सेल्फ अस्टीम ये है कि बैरूनी दुनिया के लिए हमारी वर्थ क्या है। तो एक बंदा जो 4-5 साल से फारिग है, बीवी कहती है तू मेरे लिए रह गया था, माँ कहती है मैंने तुझे पैदा क्यों किया, और दुनिया किक मार के उसे घर भेजती है, घर वाले किक मार के जॉब पे भेजने की कोशिश करते हैं, वो बेचारा धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसने FSC की, उसके बाद उसने 2.5 साल में उसने कैफ लेवल क्लियर कर लिया, उसके बाद उसे फॉर्गसन या KPMG मिल गया, वहाँ उसने 4 साल लगाए, उसके बाद वो जनाब जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। जब वो क्वालिफाई कर गया तो जनाब जो है वो लोगों की एक लाइन लग गई उसकी मुबारक देने के लिए, उसके रिश्ते के लिए, और उसको डॉक्टर्स के रिश्ते आ रहे हैं, उसको इंजीनियर्स के रिश्ते आ रहे हैं, उसको जनाब जो उसके लिए प्रपोज़ल आ रही जगह। तो इंसान को पता लगता है यार मेरी एक वर्थ है। लेकिन बार सेल्फ स्टीम एक चीज़ होती है कि हमारी बैरूनी दुनिया के लिए क्या वर्थ है। जैसे ये बिल्ला जो है, इसने अपने इलाके के तमाम बिल्लों को शिकस्त दी है, शिकस्त फाश। तो ये अपने बिल्लों का चंगेज़ खान है। तो वो जब साए में या लाइट के शेड में अपने आप को देखता है तो उसे अपना आप जो है वो बब्बर शेर महसूस होता है। तो ये होती है इंसान की सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम जो है वो इंसान को इनकरेज करती है और हमेशा इंसान को जो है वो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है। और अगर उसकी सेल्फ स्टीम अच्छी है तो जहाँ भी दुनिया में उसे रिजेक्शन मिलेगी, नॉन एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो डरेगा नहीं बल्कि और मेहनत करेगा। डरेगा नहीं और मेहनत करेगा। लेकिन जिसकी सेल्फ स्टीम पुअर होगी वो ज़रा से रिजेक्शन पे भाग जाएगा, काम छोड़ जाएगा। तो एक पर्सन विद अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम कंफर्टेबल होता है वन सेल्फ, और वो खुश रहता है अपने काम से, और वो मिरर में जब अपने आप को देखता है तो वो अपने आप से ज़्यादा मुतमईन और ज़्यादा मुत्तफिक नज़र आता है। तो ये बच्चों क्या है एक इंसान की जो है वो सेल्फ स्टीम। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जनाब सवाल ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल्फ स्टीम अमाउंट द गिवन ऑप्शन। इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है वो आपको लगती है कि वो सेल्फ स्टीम के मुताबिक? जी शाबाश। जी बिल्कुल आपने सीखा, लेकिन याद रहे कि ये अभी तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ है तो आप आराम से जवाब दे देते हैं, लेकिन जब मिक्स होके आएंगे तो फिर पता चलेगा कि आप क्या करते हैं। तो कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपने जवाब सही दिया है, मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब याद ये रहना चाहिए कि अगर कभी ज़िंदगी में इंसान की सेल्फ स्टीम हर्ट हो जाए तो वो क्या करे। एक सवाल है, अगर इंसान की सेल्फ स्टीम जो है हर्ट हो जाए तो वो क्या करे। देखिए, अगर किसी इंसान की सेल्फ स्टीम हर्ट हो जाए तो उसे हमेशा क्या करना चाहिए कि अगर आप लो सेल्फ स्टीम के पर्सन हैं
تو آپ کو چاہیے آپ ایسے لوگوں سے ملا کریں جو آپٹیمسٹک ہیں، جن کا لائف کے متعلق ایٹیٹیوڈ آپٹیمسٹک ہے اور وہ ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں۔ تو کبھی آپ کی سیلف اسٹیم اللہ نہ کرے سفر کر جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مسلسل پیپر پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا اسٹوڈنٹ ہے ایک، تو وہ پہلے کیف 1 to 3 اکٹھا کیا تھا، پھر 3 to 4 5 6 اکٹھا کیا تھا، لیکن ایک جو آخری والا پیپر تھا کیف 9 آئی تھنک، وہ کہیں رہ گیا تھا یا 8 رہ گیا تھا، تو ایک دم سے بڑا ڈاؤن اور بڑا وہ، سر میں تو کبھی فیل ہی نہیں ہوا۔ پھر وہ بات ہوئی آ جاتی ہے کہ بالکل اس طرح سے، یعنی کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ہمیشہ آپ کو ہائی سیلف اسٹیم لوگوں سے ملنا چاہیے، وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو لو سیلف اسٹیم ہمیشہ کاز کرتی ہے انڈیویجول کو کہ وہ اپنا فل پوٹینشیل نہیں استعمال کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وین یو فیل یو آر ورتھ لیس، تو آپ سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اس کا بڑا وہ آسان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اندرون شہر رہتے تھے، تو ہم بڑے پڑھنے والے بچے تھے سارے ہی دوست، لیکن جب بھی کبھی وہ کیرم بورڈ کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا وہ ہم جیت لیتے تھے۔ تو ہم اکثر یہ دیکھتے تھے، اور وہ سارا دن کیرم کھیلتے تھے، معلوم جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا دے پلے ایٹ لیسٹ 8 hours a day، اور جن کے ساتھ مقابلہ ہے وہ دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں کھیلتے۔ بات فرق آ جاتا ہے سیلف اسٹیم کا۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا ٹریگر ہے اور یہ میری بال ہے اور یہ پاکٹ ہے، اب بلیو کیجئے اگر میرا کانفیڈنس ہے تو میرا ٹریگر ادھر جائے گا، یہاں لگے گا، اور یہ بال ادھر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر میرا اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے تو یہ ٹریگر میرا ادھر نکل جائے گا یا ادھر نکل جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو اپنی ورتھ پہ ٹرسٹ ہے تو پھر بات بنتی ہے، ورنہ ادروائز سیدھی چیز بھی ہٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں، لہٰذا اپنی سیلف اسٹیم صحیح رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیلف کانفیڈنس، یہ بھی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کا ایک اہم حصہ ہے۔ سیلف کانفیڈنس، اپنے اوپر اعتبار ہونا، اپنی صلاحیتوں پہ، ایک تو ہوتا ہے ورتھ ہوتی ویلیو، قدر پیسوں میں ہوتی، جیسے لیمپ 3000 کا ہے، ٹھیک ہے، انسان کی اس کا علم کروڑوں روپے کا، تو یہ ورتھ ہوتی ہے۔ سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا اعتبار ہے کہ آپ کی جو ابیلٹیز ہیں، آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں، اس سے آپ کسی چیز کو اچیو کر لیں گے۔ تو یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس ہے۔ دنیا کے لیے آپ کی قدر و قیمت ورتھ ہے، لیکن آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ جو اعتبار ہے وہ سیلف کانفیڈنس ہے۔ تو سیلف کانفیڈنس جو ہے ہم کہتے ہیں بیس آن پرسپیکٹیو ویلیوز وی ہولڈ، ہماری جو پرسپیکٹیو ویلیوز ہیں اس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ who is positive, successful and capabilities can contribute something to the meaningful of society، کہ اگر ہم مثبت ہیں، ہمیں اپنے کیپیبلٹی پہ اعتماد ہے تو ہم معاشرے کے لیے کچھ پازیٹیو کر سکیں گے۔ اچھا، معاشرے کے لیے پازیٹیو کر سکنا یہ بھی بڑا ایک عام انسان کا کنفیوژن ہوتا ہے۔ اچھا، آپ معاشرے کے لیے کیا کریں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو جائیں گے؟ تو قطعی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کمائیں گے اور پیسے جا کے دے دیں گے ایزی ٹرسٹ کو۔ دیٹس ناٹ دا تھنگ از دس، ایز اے responsible person you will deliver a good services to the company and your clients۔ اپنی کلائنٹس اور اپنے سروسز، اپنے جو ہے وہ پرسنس کو اچھی سروسز دیں گے۔ جیسے میں ٹیچر ہوں، میں آپ کو اچھا پڑھاؤں، اسی طرح آپ اچھا آڈٹ کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے تو معاشرے کو دیا نا آپ نے۔ اسی طرح والدہ کا علاج کرائیں گے، والد صاحب کو خیال رکھیں گے، اپنے بہن بھائیوں کا آپ کیئر کریں گے، اپنی بہنوں کو اچھا مشورہ دیں گے ان کی آنے والی لائف میں، تو یہی معاشرے کو ڈلیور کرنا ہے۔
اور یہ تھوڑی کہ اسٹیٹ بینک قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ آپ کی بھی تصویر لگا دی جائے. دس از ناٹ مینس رائٹ. قطعی وہ بھی ایک لیول ہے, اللہ کرے آپ اس قابل ہو, لیکن بات یہ ہے کہ یو شوڈ سی دیٹ کہ یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جو بندہ جس جگہ ہے وہ صحیح کام کرے. تو دس از واٹ یو کین سے کہ مسٹ تھنک فائنڈ ویز ٹو سالو ایشوز کے اگر ہمارے اپنے اوپر اعتماد ہے تو ہم سرنڈر نہیں کریں گے سرکمسٹانسز کے سامنے. ہم انہی مشکلات میں سے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور تلاش کر لیں گے. اور اسٹرانگ بلیو ان اللہ, اللہ پہ اسٹرانگ بلیو ہونا چاہیے اس کام کے لیے. سو دس از واٹ یو کین سے, یہ ہے ہمارا سیلف کانفیڈنس. تو اب تک ہم نے 3 باتیں کی. پہلی بات ایک نقطۂ نظر, پرسپیکٹو جس میں انسان دیکھتا ہے. دوسری بات ہم نے کی سیلف اسٹیم یعنی انسان کی ورتھ. اور آج ہم نے بھی بات کی سیلف کانفیڈنس, اپنے اوپر اعتبار. جیسے یہ چونٹے کو اعتبار تھا, وہ ایک ٹرنک درخت کی اٹھا کے لے گیا کہاں تک. اچھا چلیں. اب بات آ جاتی ہے فیلنگ آف ٹرسٹ ونس ابیلٹیز کوالٹیز اینڈ ججمنٹ. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایک انسان کو اپنی ابیلٹیز کوالٹیز اور ججمنٹ میں اعتبار ہے, تو یہ اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا سیلف کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کہتا ہے کہ کانفیڈنس کم فرام لیٹن ورڈ, ٹھیک ہے, لیٹن ورڈ فیڈری وچ مینس, تو جس کا مطلب کیا ہے؟ لیٹن ورڈ ہے کانفیڈنس, اس سے یہ ہم نے لیا ہے, جس کو ہم فیڈری کہتے ہیں. اور دیٹ از ہم اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس, ہائی سیلف کانفیڈنس ان یور سیلف, ہیونگ ٹرسٹ ون سیلف. تو یہ تینوں اس کے مطلب ہیں. تو آل آف ابو تینوں ایک ہی چیز ہے, اپنے اوپر اعتبار, اپنی صلاحیتوں پہ زیادہ اعتبار, یا اپنے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنا. تینوں ایک ہی چیز کے مختلف نام. تو ڈی آپشن کریکٹ ہے, بالکل صحیح ہو گیا. اب آ جاتے ہیں آپ چوتھی چیز سیلف اسرٹیونیس. دیکھیے اخلاقی قدروں پہ باتیں ہم بڑی کرتے ہیں, ہم بڑے کہانیاں ڈالتے ہیں, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر مشکل وقت پڑ جائے, اگر مشکلات آ جائیں, تو ہم کس حد تک اپنی پرنسپلز کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی بی ہولڈ فرملی ٹو دا پرنسپل ایتھک رولز ون اسٹرانگلی بلیو ان, کہ ہم کس حد تک اپنے نظریات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اسٹرانگلی انہیں ہولڈ کر لیتے ہیں, اور ہم ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم ان کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہوگی بات. تو عبدالرحمٰن اس پہ تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ. اچھا تو بات یہ ہے بچوں کہ بات یہ ہے کہ کیپیبلٹی ٹو ٹیک اسٹینڈ اینڈ پرفارم سوٹیبلی ایکشن ٹو گارڈ پرسپیکٹیو اینڈ پازیٹیو ویلیوز ان وچ ون اسٹرانگلی بلیو, ان ویلیوز جس کو اسٹرانگلی وہ بلیو کرتا. تو رمضان بھی ہے, میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپ دی کہ عرب کا جو خطہ ہے یہاں سے شروع کیجئے, اور یہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, غلام عورتوں کو سرعام ننگا کر دیا جاتا ہے, اپنی برائیوں کو فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. آج بھی اللہ معاف کرے ہم اس دور پہ پہنچ گئے کہ بدماش سرعام کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے قتل کیا, ہاں میں نے زنا کیا, ہاں میں نے شراب پی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ دنیا کی سب سے گناہ گارانہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ بھی کرے اور اس پر اسے کوئی شرمندگی بھی نہ ہو, بلکہ وہ اس پر فخر کرے اور فخریہ طور پہ بیان کر کے اس کی پبلسٹی کرے, اور پبلسٹی کرنے کے بعد دوسروں کو بھی ترغیب دے کے آپ کریں. اس سے بڑی برائی دنیا میں ہو نہیں سکتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو ایک وقت آیا کہ مکہ کی سرزمین ان پہ تنگ پڑ گئی, تو انہیں طائف جانا پڑا. طائف جب وہ گئے تو وہاں کے لوگ خاصے امیر تھے اس زمانے میں, انہوں نے ان کی بات نہیں سنی, رد کر دی بات کو. انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, پتھر برسائے اور زخمی کر دیا ان کو, اور ان کا جو جوتا مبارک ہے وہ پیروں میں پھنس گیا, اور پھر وہ نکلا نہیں بڑی تکلیف سے. تو حضرت زید بن حارث میرا خیال آپ کے ساتھ تھے, اگر میں نام میں I'm sorry اگر میں غلط لے رہا ہوں, تو وہ آگے ہو جاتے تھے, وہ بھی ساتھ زخم وہ سے چور تھے, لیکن اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا
کسی نے کہا کہ چاند لا دیتے ہیں تمہیں، سورج رکھ دیتے ہیں، چاند رکھ دیتے ہیں تمہارے ہاتھ پہ، دنیا کی امیر ترین دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے بات آئی کیوں؟ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ جس تھاٹ پہ یہ چل پڑا ہے، جس ریولوشن پہ یہ چل پڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کو بدل دے گا، لیکن انہوں نے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح دیکھیے کہ جو آگے چلتے ہیں تو صحابہ کا بڑا مقام ہے، تبع تابعین کا بڑا مقام ہے، صوفیہ اکرام کا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں مائی رابعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، مائی رابعہ بصری آتی ہیں، ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ادنا مرید قائد اعظم، یعنی علامہ اقبال پیران ہے حضرت قائد اعظم، تو قائد اعظم کو وہ کہتے ہیں کہ تم نے نظریہ پاکستان، قرارداد پاکستان کو زندہ کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال خود تو وصال کر جاتے ہیں 1938 میں، اور قائد اعظم کو غالباً 1945 میں ٹیوبرکلوزز ہو جاتی ہے۔ اب وہ کمزور ہیں، انہیں آئے دن بخار رہتا ہے، ان کے جسم سے فیٹس اور مسل تو دن بدن کم ہوتے چلے گئے، لیکن سخت گرمیاں ہیں، سخت سردیاں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جو مشن ہے اسے نہیں چھوڑا، جو اخلاقی قدریں تھیں انہوں نے پامال نہیں کیا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اصول پہ کتنا کاربند رہتا ہے، کتنا پختہ رہتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جن اصولوں کی بات کرتے ہیں، ہم ان اصولوں پر کتنے کاربند خود ہو پاتے ہیں، قائم رہتے ہیں اگر مشکل وقت آ جائے۔ تو یہ بچوں 4 باتیں ہوگی۔ پہلی بات ہوگی ہماری کہ جناب پرسپیکٹو، جس نظریے سے دیکھتے ہیں، نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہوگی ہماری کیا جی؟ سیلف اسٹیم۔ اور تیسری چیز ہوگی سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسرٹیونیس، نظریات کو زندہ کرنا عملی طور پہ اور ان پہ قائم رہنا مشکل وقت میں۔ 5ویں چیز ہے پرسنالٹی، شخصیت۔ پرسنالٹی کا مطلب ہے کہ ہر انسان کا ایک یونیک طریقہ، یعنی ہر انسان کا ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹکس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں۔ یونیک وے آف تھنکنگ، فیلنگ اینڈ بیہیونگ، یعنی ہر انسان کا سوچنے کا، فیل کرنے کا اور بیہیو کرنے کا جو مختلف انداز ہے، اسے ہم پرسنالٹی کا نام دیتے ہیں۔ اب آپ یہ یاد رکھیے کہ پرسنالٹی ایک ایسا زمرہ ہے جو کہ انسان کو دوسرے سے مختلف کرتی ہے، چونکہ ہر انسان کے سوچنے، فیل کرنے اور بیہیو کرنے کا انداز دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ اسی لیے ہر انسان کریکٹرسٹیکلی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی انتہائی سوشیبل ہوتا ہے اور کوئی انتہائی اریٹیبل ہوتا ہے، یا کسی میں اریٹیبلٹی پائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے جیسے لوگ جو زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹ، وہ ٹیچر بن جاتے ہیں، وہ مارکیٹر بن جاتے ہیں، وہ سیلز پرسن بن جاتے ہیں، پبلک ریلیشن آفیسر بن جاتے ہیں، اور انٹروورٹ لوگ جو ہیں وہ انجینئر بن جاتے ہیں، ٹیکنیشینز بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ الگ طبیعت ہوتی ہے ہر انسان کی، اس کے مطابق پھر وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اور اسی کے مطابق وہ دنیا کو سمجھتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے پوٹینشیل، کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ اب میرے بڑی مزیداری کی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا شوق تھا کمپیوٹر پروگرامنگ کا جب میں آپ کی عمر کا تھا، تو میں نے ایک دفعہ پروگرامنگ شروع کر دی اور باقاعدہ اس میں ڈگری لے لی، پھر سافٹ ویئر ہاؤس پہنچے۔ اچھا، بڑی مزیداری کی بات یہ کہ جب سافٹ ویئر ہاؤس پہنچے تو بجائے کہ سافٹ ویئر ہاؤس کی گراریاں سیدھی چلیں، وہ گراریاں الٹی چلنی شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ میں انٹروورٹ تھا، میں ایکسٹروورٹ تھا۔ پروگرامنگ کے لیے خاموشی چاہیے تھی، میں وہاں کہانیاں ڈالتا تھا، میں نے وہاں کا ماحول ہی بدل دیا تھا، سب گپیں لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو حالات جو ہیں وہ وہاں بالکل بدل کے ہم نے رکھ دی۔ اچھا بچوں، تو یہ چھوٹا سا ہیڈنگ ہے
آپ کو یہ ملا ہوگا جہاں یہ لکھا ہے نا assertiveness، وہاں پہ پرسنالٹی کا بھی ہیڈنگ ضرور ہوگا ہے، بک میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن میں نے اس کو نکالا نہیں ہے جب سے میں نے کمپوز کیا ہے، چونکہ اچھی چیز ہے۔ اوکے بچوں، تو یہاں پہ آ کے پہلا سیکشن ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم نے پرسنالٹی کا نام دیا تھا۔